الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم اور مہربان ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا۔ یہ سورہ الفتح کی آخری آیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی رسالت کا اعلان۔ پھر والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابہ کرام، وہ کفار کے لیے زبردست ہیں اور آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ ان کو آپ
رکوع و سجود کرتے ہوئے پائیں گے اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے والے دیکھیں گے۔ سجدوں کے نشان ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام کی صفات اور خوبیاں ذکر کی جا رہی۔ یہ جو ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے آخر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے عظیم الشان ساتھی، ان کا تھوڑا سا تذکرہ آج کے خطبے میں ہوتا ہے۔ ثم قام بالامر بعدہ بعد ابی بکر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وفات پانے کے بعد حکومت کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ بوئیع لہ بالخلافہ فی اليوم الذی مات فی ابو بکر رضی اللہ عنہ بوصیت من ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی اور اسی دن کی گئی۔ فقام بعدہ بمثل سیرتہ وجہادہ وثباتہ وصبرہ علی العیش الخشن وخبز الشعیر والثوب الخام المرقع والقناع بالیسیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار، ان کے جہاد، ان کی طرح استقامت اور اسی طرح انتہائی سادہ زندگی پر صبر، نان شعیر پر گزر، جو کی روٹی اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے اور معمولی سی روزی پر قناعت کی، وفتح الفتوحات الکبار، اور اپنے دور خلافت میں بڑی بڑی فتوحات کی۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سُمِّيَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب جو پکارا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تھا۔ وَهُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، مہاجر صحابہ میں سے جو اولین لوگ تھے ان میں سے تھے۔ صلی الی القبلتین، دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا بھی انہیں شرف حاصل تھا، چونکہ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، بعد میں خانہ کعبہ کا حکم ہوا۔ وشہد بدرا وبیعت الرضوان وجمیع المشاہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کی جنگ میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، بیعت رضوان میں بھی ساتھ تھے، دیگر تمام مارکوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ وَلَمَّا أَسْلَمَ رضی اللہ عنہ عَزَّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامِ، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اسلام قبول کیا تھا تو اللہ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو بڑی عزت بخشی تھی۔ وَتُوَفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ وَبَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر سے آپ بالکل راضی اور خوش تھے اور ان کو جنت کی بشارت بھی دی تھی۔ وَمَنَاقِبُهُ رضی اللہ عنہ کثیرہ جداً،
اور ان کے مناقب اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ وحسبک انہ کان وزیر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو تھے۔ وعاش حمیدا وتوفی فقیرا سعیدا شہیدا، انہوں نے قابل تعریف زندگی گزاری ہے، فقیرانہ زندگی، شہادت کی موت انہیں نصیب ہوئی ہے۔ فما یبغضہ الا زندیق اور حمار مفرط الجہل، حضرت عمر سے بغض وہی رکھتا ہے جو ملحد قسم کا آدمی، گدھے جیسا دماغ رکھتا ہے، جہالت کی جس میں انتہا ہو۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ عَصَّ فِي عَمَلِهِ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے یہ طرح ڈالی تھی سب سے پہلے کہ راتوں کو جاگ کر وہ اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے، پہرا دیتے تھے۔ اے کانا یمشی لیلا لحفظ الدین والناس، رات کے وقت وہ دین اور لوگوں کی حفاظت کے لیے گلیوں میں چلتے پھرتے تھے۔ وَحَابَهُ النَّاسَ حَیبًا عَظِیمًا، ابتداءً لوگ ان سے ہیبت کھا گئے تھے، خوف کھا گئے تھے۔ حتیٰ ترکوا الجلوس بالافنیہ، یہاں تک کہ لوگ جو مجلسیں سریام لگاتے تھے وہ مجلسیں چھوڑ گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ڈر سے۔ فلما بلغہ رضی اللہ عنہ ہیبت الناس لہو جمعہم، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ لوگ مجھ سے ڈرنے لگے تو ان کو جمع کیا۔ ثم قام علی المنبر، منبر پر تشریف فرما ہوئے، حیث کان ابو بکر رضی اللہ عنہ یضع قدمہ، جہاں منبر پر حضرت ابو بکر اپنے قدم رکھتے تھے۔ فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ بما هو اہلہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔ ثم قال، پھر فرمایا، بلغنی ان الناس قد ہابوا شدتی فخافوا غلظتی، فرمانے لگے مجھے خبر ملی کہ میری سختی، مزاج کی سختی کی وجہ سے لوگ مجھ سے خوف کھاتے ہیں۔ وقالوا، اور لوگوں نے کہا، قد کان عمر یشتد علینا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی حضرت عمر ہم پر سختی کیا کرتے تھے۔ ثم اشتد علینا وابو بکر رضی اللہ عنہ وإلینا دونہ، پھر حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، پھر بھی یہ سخت مزاج واقع ہوئے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان میں موجود تھے۔ فکیف الآن، اب کیا بنے گا؟ وقد صارت الامور الیہ، اب سارے اختیارات تو حضرت عمر کے پاس آ گئے۔ وَلَعَمْرِي مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ صَدَقَ، حضرت عمر فرمانے لگے، قسم ہے اللہ کی، جس نے یہ باتیں کی ہیں اس نے سچ ہی کی۔ كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكنت عبده وخادمه حتى قبضه الله عز وجل وهو عني راض، ٹھیک ہے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، میں آپ کا غلام تھا، خادم تھا، یہاں تک کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ مجھ سے بالکل راضی خوشی گئے۔ والحمدللہ، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وانا اسعد الناس بذالک، اور میں لوگوں میں بڑا اس لحاظ سے خوش نصیب ہوں۔ ثم واللہ امر الناس ابو بکر رضی اللہ عنہ،
پھر لوگوں کے معاملات کے ذمہ دار حضرت ابو بکر ہوئے۔ فَكُنْتُ خَادِمُهُ وَعَوْنُهُ، میں ان کا بھی خادم اور مددگار تھا۔ اخلط شدتی بلینہ، میں ان کی نرمی کے ساتھ اپنی سختی کو نرم کر لیا کرتا تھا۔ فَأَكُونُ سَيْفًا مَسْلُولًا حَتَّى يَغْمِدَنِي وَيَدَعَنِي، میں ننگی تلوار ہوتا تھا یہاں تک کہ وہ مجھے نیام میں ڈال دیتے تھے۔ فَمَا زِلْتُ مَعَهُ كَذَلِكَ، اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ، یہاں تک کہ ابو بکر بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ مجھ سے راضی خوشی گئے۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ وَأَنَا أَسْعَدُ النَّاسِ بِذَلِكَ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں لوگوں میں اس لحاظ سے انتہائی خوش نصیب ہوں۔ ثُمَّ إِنِّي وَلِّيتُ أُمُورَكُمْ، پھر مجھے تمہارے حکومت کا معاملہ سپرد کیا گیا ہے۔ اعلموا أن تلك الشدة قد تضاعفت، جان لو کہ میری وہ سختی اب ڈبل ہو گئی ہے۔ ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، لیکن میری یہ سختی ان لوگوں پر ہوگی جو ظلم کرنے والے ہیں مسلمانوں پر، جو زیادتی کرنے والے ہیں عام لوگوں پر، میں ان کے لیے نہایت سخت واقع ہوں گا۔ وَأَمَّا أَهْلُ السَّلَامَةِ وَالدِّينِ وَالْقَصْدِ، ہاں جو لوگ سلامتی کے ساتھ رہنے والے، دین والے، میانہ روی اختیار کرنے والے، فَأَنَا أَلْيَنُ لَهُمْ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، تو میں ان کے لیے نہایت ہی نرم واقع ہوں گا۔ وَلَسْتُ أَدَعُ أَحَدًا يَظْلِمُ وَأَحَدًا يَتَعَدَّى عَلَيْهِ حَتَّى أَضَعَ خَدَّهُ عَلَى الْأَرْضِ، کسی بھی ظالم کو میں نے کسی پر ظلم کرتے دیکھ لیا، میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے، میں اس کا چہرہ اور رخسار زمین پر رکھوں گا۔ وَأَضَعُ قَدَمِي عَلَى الْخَدِّ الْآخَرِ، اور اس کے دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں رکھوں گا۔ حَتَّى يَزَالَ بِالْحَقِّ، یہاں تک کہ وہ حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ وَلَكُمْ عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسَ لَا أَخْبَأُ عَنْكُمْ شَيْئًا مِّنْ خَرَاجِكُمْ، لوگوں یہ یاد رکھو کہ میں تمہارے خراج اور ٹیکس میں سے کسی چیز کو چھپاؤں گا نہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ عِنْدِي أَلَّا يَخْرُجَ إِلَّا بِحَقِّهِ، میں ہر ایک کا حق اس کو دوں گا۔ وَلَكُمْ عَلَيَّ أَلَّا أُلْقِيَكُمْ فِي الْمَهَالِكِ، میرے ذمہ ہے کہ میں تمہیں کبھی ہلاکتوں میں نہ ڈالوں گا۔ وَإِذَا غِبْتُمْ فِي الْبُعُوثِ، جب تم جہادی مارکوں میں محاذوں پر جاؤ گے، پیچھے تمہارے خاندان، بیوی بچے تمہارے بغیر ہوں گے۔ فَأَنَا أَبُو الْعَيَالِ حَتَّى تَرْجِعُوا، تو میں تمہارے خاندانوں کا سرپرست اور باپ بن کے ان کی سرپرستی کروں گا یہاں تک کہ تم واپس آؤ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم، اور یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آخری جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد، رئیس التابعین، وہ فرماتے وَفِي اللَّهِ عُمَرَ وَزَادَ فِي الشِّدَّةِ فِي مَوَاضِعِهَا وَاللِّينِ فِي مَوَاضِعِهِ، اللہ کی قسم عمر یہ اپنے زمانے میں جہاں سختی کی ضرورت ہوتی تھی وہاں سختی برتتے تھے، جہاں نرمی کی ضرورت ہوتی تھی وہاں نرمی برتتے تھے۔ وَكَانَ رضی اللہ عنہ أَبَا الْعَيَالِ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانوں کے جن کے سرپرست جہادوں میں گئے ہوتے تھے۔
ان تمام خاندانوں کے باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ حتیٰ کانا یمشی الی المغیبات، یہاں تک کہ چل چل کے دروازوں پر جاتے تھے ان گھروں کے جن کے خامد جہاد کے میدانوں میں نکل چکے ہوتے تھے۔ اے اللاتی غاب عنہن ازواجہن، جن کے خامد گھروں پر موجود نہیں ہوتے تھے۔ وَيَقُولُ، اور فرماتے، أَلَكُنَّ حَاجَةً أَنْ أَشْتَرِيَ لَكُنَّ، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے کہ تمہارے لیے خرید دوں؟ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَن تُخْدَعْنَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم خود بازاروں میں جا کر خرید و فروخت کرو اور دکاندار تم سے دھوکہ کر جائے۔ فَيُرْسِلْنَا بِجَوَارِهِنَّ مَعَهُ، خواتین اپنی بچیوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کپڑے اور رومال دے کر بھیج دیتی۔ فَيَدْخُلُ فِي السُّوقِ وَوَرَاءَهُ مِنْ جَوَارِ النِّسَاءِ وَغِلْمَانِهِنَّ مَا لَا يُحْصَىٰ، حضرت عمر جب بازار میں بچوں کو لے کر داخل ہوتے تو ان کے پیچھے بچیاں اور بچے جن کا کوئی شمار ہی نہیں ہوتا تھا، سب پیچھے پیچھے خوشی سے حضرت عمر کے جا رہے ہوتے تھے۔ فَيَشْتَرِي لَهُنَّ حَوَائِجَهُنَّ، سب بچوں کو ان کی ضروریات کے مطابق چیزیں بازار سے خرید کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَتْ لَيْسَ عِنْدَهَا شَيْءٌ اشْتَرَىٰ لَهَا مِنْ عِنْدِهِ رَضِيَ اللَّهُ، جس بچے کے پاس پیسے نہ ہوتے اس کو اپنی جیب سے خرید کر اس کا سودا لے کے دیتے تھے۔ یہ تھا وہ وقت کا عظیم الشان حکمران اپنے زمانے کا، جس سے اس وقت کی سپر پاوریں اپنے اپنے محلات میں کام رہی تھی۔ لیکن اس کی درویشی کا اندازہ لگائے، کتنی سادہ زندگی اور کتنا عامی آدمی بن کر اپنی رعایا کی خدمت کے لیے گھر گھر جا کر لوگوں کی ضروریات معلوم کرتے تھے۔ یہ عظیم الشان شخصیت ہم سب مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے جتنا مرضی پیسہ آ جائے، جتنا مرضی بڑے عہدے مل جائیں، سٹیٹس بڑا اچھا ہو جائے، لیکن مزاج ہمارا حضرت عمر کی طرح عاجزانہ رہنا چاہیے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارے، کسی کے ساتھ نہ خود زیادتی کرے بلکہ کوئی زیادتی کرے تو اس کو زیادتی سے باز کرے، اسے منع کرے۔ یہ سیرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ باقی کچھ چیزیں انشاءاللہ ان کے واقعات اور شہادت کے اگلے جمعہ پیش کی جائے گی۔ بہرکیف حضرت عمر جیسا عظیم الشان خلیفہ اور حکمران دنیا میں نہ پہلے کبھی آیا ہے نہ بعد میں کبھی آیا ہے۔ آج تک دنیا ترستی ہے کاش کہ اس زمانے میں کبھی دوبارہ عمر پیدا ہو جائے۔ اس دنیا کو جو ظلم سے بھری ہوئی ہے اس کو عدل و انصاف سے بھر دے، جس طرح عمر فاروق نے اپنے زمانے میں عدل و انصاف سے معاشرے کو بھر دیا تھا اور ظلم کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی ایسا بننے کی توفیق نصیب کرے، ہمارے مسلمان حکمرانوں کو بھی ایسا بننے کی توفیق نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فیا معاشر المسلمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. صفحة